السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ آپ تمام احباب کا ہمارے یوٹیوب چینل میں بہت بہت استقبال ہے، اور اردو پیڈاگوجی سے ریلیٹڈ جو ویڈیو کا سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے اس کو آگے بڑھاتے ہوئے آج میں آپ لوگوں کے سامنے ریٹ 2012 کا کوشچن پیپر لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ریٹ 2012 لیول 1 کے اندر لینگویج 1 اردو، لینگویج 1 اردو جن لوگوں نے سلیکٹ کیا ہوا لیول 1 میں، یہ وہ والا پیپر ہے، اور یہ پیپر آج ہم ڈسکس کرنے والے ہیں۔ میری کوشش یہ ہے کہ ہم ریٹ کے سارے پیپرز جو اردو سے ریلیٹڈ ہیں ان کو ہم 1 بائی 1 ڈسکس کریں، اور اب تک میں ریٹ 2011 لیول 1 اور لیول 2 دونوں کوشچنس کو، دونوں پیپرز کو ہم نے ڈسکس کر لیا ہے۔ اس کے ویڈیوز ہمارے چینل پہ اویلیبل ہے۔ ٹھیک ہے دوستوں، تو چلیے دیکھتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں اس پیپر میں کیا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو آج کا یہ پہلا کوشچن ہے کہ ذیل میں کون سی نثری صنف نہیں ہے؟ نثری صنف نہیں ہے۔ نمبر 1 انشائیہ، ناول، خاکہ اور مثنوی۔ تو صحیح جواب اس کا ہے مثنوی۔ ایک منٹ رک جائیں، میں تھوڑا سا یہ پک کر لوں۔ یس، جسٹ اے منٹ۔ اوکے، تو اس کا صحیح جواب کیا ہے؟ مثنوی۔ کہ مثنوی جو ہے ایک نظم کی صنف میں سے، نثری صنف میں سے نہیں ہے۔ آگے اگلا سوال، سوال نمبر 32۔ شعر میں کتنے مصرعے ہوتے ہیں؟ 2 مصرعے ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ 2 مصرعے سے ایک شعر بنتا ہے، تو شعر کے اندر عموماً 2 مصرعے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال دیکھیں کہ تشبیب کس شعری صنف کا جز ہے؟ تو دیکھا جائے تو تشبیب جو ہے دراصل قصیدے کا ایک جز ہے۔ کیوں کہتے ہیں کہ قصیدہ کے اجزاء 5 ہیں، جن کو ہم اجزاء ترکیبی کہتے ہیں۔ تو قصیدے کے اندر 5 چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے جن سے مل کر کے وہ قصیدے بنتے ہیں، جن میں سے ایک تشبیب ہے۔ کیا کیا ہے وہ اجزاء ترکیبی؟ وہ میں لکھ دیتا ہوں، یہاں پہ دیکھ لیجئے۔ ایک ہے تشبیب، چلیے ایک تو تشبیب لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ والا تشبیب۔ تشبیب کے بعد آتا ہے گریز، سوری اس کو میں تھوڑا سا صحیح کر لوں۔ ٹھیک ہے، تو ایک ہے تشبیب جو لکھا ہوا ہے، دوسرا ہے گریز، گریز کے بعد آتا ہے مدح، مدح، اس کے بعد آتا ہے مدح کے بعد آتا ہے مدعا، مدعا کے بعد آتا ہے دعا۔ یعنی پہلے جو ہے شاعر قصیدہ پڑھتے وقت پہلے تشبیب کرتا ہے، جس میں تشبیب کا معنی ہوتا ہے اپنے محبوبہ کے یاد میں رونا، اور مطلب اس سے جو ہے ایک طریقے سے پرانی چیزوں کو یاد کرتے ہیں اور ایک طریقے سے آغاز کرتے ہیں، ٹھیک ہے، شاعری کا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس سے جو ہے گریز کرتے ہیں، تو دوسرا اسٹیپس ہوتا ہے گریز۔ گریز کرنے کے بعد پھر آتے ہیں شاعر کی جس کے شان میں قصیدہ کہنا چاہ رہے ہیں، عموماً وہ بادشاہ وقت ہوا کرتا تھا، تو بادشاہ کی مدح کرتے ہیں۔ مدح کرنے کے بعد پھر جو ہے جو مدعا بیان کرنا ہوتا ہے، جو مین مقصد ہوتا ہے وہ بیان کرتے ہیں، پھر لاسٹ میں دعا۔ تو یہ پورے اسٹیپس ہیں جن کو ہم اجزاء ترکیبی کہتے ہیں: تشبیب، گریز، مدح، مدعا اور دعا۔ یہ قصیدے کے اجزاء ترکیبی ہیں۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اردو زبان کس ملک میں پیدا ہوئی؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ اس سوال کا جواب ہے اردو زبان ہندوستان میں پیدا ہوئی۔ اگلا سوال، غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ مقطع نہیں، مقطع کہتے ہیں آخری شعر کو، مطلع کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ مطلع کہتے ہیں۔ آگے دیکھیں، اگلا سوال ہے، درج ذیل اقتباس کو پڑھ کر نیچے لکھے سوالات 36 سے 40 کے جواب لکھیے، ٹھیک ہے۔
پڑھتے ہیں۔ خدا ایک ہے، وہی سب کا مالک ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اسی نے ساری دنیا کو پیدا کیا، زمین اور آسمان، پیڑ پودے، چاند، سورج اور کھانے پینے کی ساری چیزیں پیدا کیں، وہ بڑی قدرت والا ہے، وہی سب کو روزی دینے والا ہے، اسی نے دن اور رات بنائے، دن کام کرنے اور رات آرام کرنے کے لیے بنائی، آسمان سے بارش کر کے زمین کو سرسبز و شاداب بنایا، اسی زمین سے طرح طرح کے اناج، پھل، سبزیاں اور پیڑ پودے اگائے۔ ٹھیک ہے، تو یہ عبارت لکھ رکھی ہے۔ سوال کیا ہے؟ یہ عبارت ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ عبارت ہمیں بتاتی ہے کہ سب کا مالک خدا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال دیکھیے۔ شاداب کے کیا معنی ہے؟ شاداب کے معنی ہے ہرا بھرا۔ سرسبز و شاداب مطلب ہرا بھرا۔ سبزیاں کا واحد کیا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ اس کا جواب ہوگا سبزی۔ سبزی واحد اور جمع سبزیاں۔ آگے، بڑی کا متضاد کیا ہے؟ بڑی کا متضاد ہے چھوٹی۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال دیکھیں۔ چاند کا مترادف کون سا لفظ ہے؟ خورشید نہیں، سورج کو کہتے ہیں، آفتابی سورج کو کہتے ہیں، تو چاند کا مترادف ہے قمر۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال۔ طلبہ کی تحریری صلاحیت کا اندازہ کس طرح کیا جائے؟ تحریری صلاحیت کا اندازہ کتاب پڑھوا کر نہیں، پڑھوا کر کتاب پڑھنے کی صلاحیت بڑھے گی، زبانی سوال کر کے نہیں، اس انڈرسٹینڈنگ کا پتہ چلے گا، املا دے کر، املا کرا کر کیا بچے کی تحریری صلاحیت کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ تو سی اس کا صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال ہے، شاعری میں دلچسپی پیدا کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے؟ ظاہر سی بات ہے کہ بہت پرانا طریقہ ہے کہ بچوں کو اگر شاعری کے اندر دلچسپی پیدا کرنا چاہتے ہیں تو بیت بازی کروائے ان سے، اس سے ان کی شاعری کے اندر دلچسپی پیدا ہوگی اور اشعار بھی اچھے خاصے ان کو یاد ہو جائیں گے۔ آگے اگلا سوال دیکھیں۔ طلبہ میں پڑھنے کا شوق پیدا کرنے کے لیے کرنا ہوگا، کیا کرنا ہوگا؟ تفریح نہیں، کلاس میں ڈرامہ، کھیل کود، ہر وقت پڑھنے کے لیے کہنا نہیں، تو اس کا صحیح جواب یہ کلاس میں ڈرامہ۔ جب آپ بچے کے ساتھ کلاس میں ڈرامہ کریں گے، جو بھی کوئی ایک رول پلے ہوگا، تو اس سے بچے کو کھیل جیسا ہی ماحول ملے گا اور اس سے ان کی لرننگ بھی ہوگی، سیکھ بھی پائیں گے۔ تو ڈرامہ کے ذریعے جو ہے بچے کے اندر شوق پیدا کر سکتے ہیں پڑھنے کا، تو صحیح جواب اس کا یہ ہے اے۔ 44، سوال نمبر 44، طلبہ کی لیاقت اور دلچسپی کو پرکھنے کے لیے ضروری ہے کہ لیاقت ان کی کیا صلاحیت ہے، کیا ان کی دلچسپی ہے، اس کو پرکھنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے سبق سے متعلق مختصر سوالات۔ بالکل صحیح، تو یہ والا جو آپشن ہے اے بالکل صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، باقی جو آپشن دے رکھا ہے لباس کی صفائی دیکھنا نہیں، تصویر بنوانا، اس سے بچے کی لیاقت اور قابلیت پڑھنے اور ان کی دلچسپی کا پتہ نہیں چلتا ہے۔ نیا سبق شروع کرنے سے پہلے پچھلے پڑھے ہوئے سبق سے مختصر سوالات کرنا، یہ ان کے لیاقت کے بھی پتہ چلتا ہے اور اس سے وہ بچے ایکٹیو بھی ہو جاتے ہیں۔ تو اے صحیح ہے سوال، جواب اس کا۔ سوال نمبر 45، دوران تدریس درج ذیل بات پیش نظر رہے۔ درج ذیل بات پیش نظر ہے، کیا پیش نظر ہے؟ طلبہ کلاس میں کس طرح بیٹھے ہیں، انداز بیان عام فہم اور دلکش ہو، استاد کے پاس چھڑی ہوتی ہے، یہ تو بالکل نہیں ہو سکتا، کلاس میں کتنے بچے ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے۔ دیکھیے یہ تو بالکل نہیں ہو سکتا ہوتا استاد کے پاس چھڑی ہو، طلبہ کلاس میں کس طرح بیٹھے ہیں، سب سے زیادہ جو بات پیش نظر رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ بھیا جو معلم ہو اس کا انداز بیان عام فہم ہو اور دلکش ہو، الفاظ عام فہم استعمال کرے اور دلکش انداز میں پڑھائے تاکہ بچے کی لرننگ اچھے سے ہو پائے، تاکہ بچے اچھی طریقے سے سیکھ پائے۔ تو یہ انداز بیان عام فہم اور دلکش ہو، یہ بات پیش نظر رکھنے کی ہے۔ تو 45 کا یہ والا جواب بھی صحیح ہے۔ آگے، درج ذیل اقتباس کو پڑھ کر نیچے لکھے 46 تا 50 سوالات کے جواب بتائیے۔ چلیے پڑھتے ہیں کیا لکھا ہے اس کے اندر۔ تو لکھا ہے، حاتم کے وقت ایک بادشاہ نوفل نام کا تھا، اس کو حاتم کے ساتھ دشمنی تھی، بہت سی فوج لے کر لڑائی کی خاطر چلا آیا،
حاتم تو خدا ترس اور نیک مرد تھا، یہ سمجھا کہ اگر میں بھی جنگ کی تیاری کروں تو خدا کے بہت سے بندے مارے جائیں گے اور اس کا عذاب میرے نام لکھا جائے گا۔ یہ سوچ کر تنہا اپنی جان لے کر ایک پہاڑ کی کوہ میں جا چھپا تھا۔ یہ عبارت ہے۔ سوال دیکھیں، اس عبارت سے کیا سبق ملتا ہے؟ جنگ میں بے گناہ مارے جاتے ہیں، آپس میں لڑنا چاہیے، دشمنی اچھی چیز ہے نہیں، خدا کے بندے کو مارنا چاہیے نہیں، آپس میں لڑنا چاہیے نہیں۔ تو صحیح جواب اس کا کیا ہے؟ یہ جنگ میں بے گناہ مارے جاتے ہیں، اس کا پتہ چلتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال، بندے مارے جائیں گے کون سا فعل ہے؟ مارے جائیں گے فعل مستقبل، ٹھیک ہے، یہ فعل مستقبل ہے۔ ٹھیک ہے، ویری گڈ۔ چلیے اگلا سوال، نوفل فوج لے کر چلا آیا، کون سا فعل ہے؟ فوج لے کر چلا آیا، فعل متعدی، فعل مضارع، فعل حال، فعل نہیں۔ نوفل آیا، کیا لے کر آیا؟ فوج لے کر، تو فعل متعدی، یہ فعل متعدی ہے، اس کے اندر فعل، فاعل اور مفعول تینوں موجود ہے، تو یہ فعل متعدی کی مثال ہے۔ اگلا سوال، وہ کلمہ جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا ظاہر ہو کیا کہلاتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے، یہ فعل کی تعریف ہے، یہ فعل کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں، ایک پہاڑ کی کھو میں جا چھپا تھا میں کون سا فعل ہے؟ فعل مجہول، فعل ماضی، فعل معروف، فعل مستقبل۔ تو مجہول تو ہے نہیں، آگے آتا ہے فعل ماضی، ظاہر سی بات ہے کہ یہ فعل ماضی ہے، اور فعل ماضی کی 6 قسمیں ہیں، اس میں سے یہ جا چھپا تھا فعل ماضی بعید، ٹھیک ہے، تھا، تو یہ فعل ماضی ہے۔ اگلا سوال، ذیل میں اسم کی تعریف کون سی ہے؟ وہ لفظ جو وہ الفاظ جو بامعنی ہو نہیں، وہ لفظ جس کے کوئی معنی نہ ہو، بالکل نہیں، وہ لفظ جو دو جملوں کے جوڑے کے نہیں، یہ بھی نہیں، وہ لفظ جس سے کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام معلوم ہو، یہ والا ڈی آپشن اس کا صحیح ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ لفظ جس سے کسی شخص، جگہ یا چیز کا نام معلوم ہو، اسم کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال 52، عابد اسکول آیا، وہ ایک اچھا لڑکا ہے، اس جملے میں ضمیر کون سی ہے؟ عابد کے بجائے جو لفظ وہ استعمال کیا گیا وہ ضمیر ہے، بی آپشن اس کا صحیح ہے۔ اگلا، عارف بہادر لڑکا ہے میں صفت کا لفظ کون سا ہے؟ تو بہادر، لفظ بہادر جو ہے یہ صفت ہے، تو یہ بی آپشن اس کا صحیح ہے۔ آگے دیکھیے، صفت کی کتنی قسمیں ہیں؟ صفت کی کتنی قسمیں ہیں، یہ سوال پہلے بھی آ چکا ہے کئی جگہ۔ صفت کی 5 قسمیں ہیں، بتا سکتے ہیں کون کون سی؟ چلیے میں یہاں لکھتا ہوں، صفت ذاتی، صفت ذاتی، صفت ذاتی، صفت عددی، مقداری، اور آتا ہے صفت نسبتی، اور ایک آتا ہے صفت ضمیری۔ ٹھیک ہے، یہ 5 قسمیں ہیں، اس کو لکھ لیں، یاد بھی کر لیں، 1 ذاتی، 2 عددی، 3 مقداری، 4 نسبتی، اور 5 ضمیری۔ یہ 5 قسمیں ہیں صفت کی، کئی مرتبہ پوچھا جا چکا ہے یہ سوال۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں، باغ ہونا کیا مطلب؟ باغ ہونے کا مطلب کیا ہے؟ باغ ہونا مطلب بہت خوش ہونا، تو یہ بی آپشن اس کا صحیح ہے۔ اگلا سوال، اردو زبان کا رسم الخط کیا ہے؟ تو اردو زبان کا رسم الخط فارسی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ والا جواب صحیح ہے۔ اگلا دیکھیں، اردو زبان کس طرف سے لکھی جاتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ یہ دائیں سے بائیں لکھی جاتی ہے، دائیں جانب سے لکھی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سی والا جواب صحیح ہے۔ اگلا سوال، تلفظ کس طرح ٹھیک کیا جائے؟ لکھ کر نہیں، لکھ کر تحریر صحیح ہوگی، پڑھ کر پڑھنا صحیح ہوگا، سن کر، جو اس کا صحیح جواب ہے وہ سن کر۔ ٹھیک ہے، کیونکہ تلفظ کو درست کرنے کے لیے سننا بہت ضروری ہے، جب آپ سنیں گے تبھی تلفظ صحیح ہوگی، تو سن کر تلفظ کو صحیح کیا جا سکتا ہے۔
اگلا سوال دیکھیں، بچوں کا نصاب ترتیب دیتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ نمبر 1، بچوں کے نفسیات و دلچسپی کا، معاشیات کا، سیاسیات کا، سماجیات کا؟ نہیں، سب سے پہلا سوال اے صحیح ہے کہ بچوں کے نفسیات اور دلچسپی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، کہ وہ جو نصاب ہو بچوں کی نفسیات اور ان کی دلچسپی کے مطابق ہو، ٹھیک ہے۔ اور اگلا سوال یعنی لاسٹ سوال آج کے اس کوشچن کا، بچوں کو کس طرح زبان سیکھنے کے لیے رغبت دلائی جائے؟ ڈانٹ کر، مار کر، دلچسپ کہانیاں سنا کر، کتاب ہاتھ میں دے کر؟ نہیں، سب سے بہتر طریقہ ہے دلچسپ کہانیاں سنا کر۔ جب بچوں کو آپ دلچسپ کہانیاں سنائیں گے تو بچے اسے سن کر کے ان کے اندر زبان سیکھنے کی رغبت پیدا ہوگی، تو دلچسپ کہانیاں سنا کر کے آپ ان کو زبان سیکھنے کی جانب راغب کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ سوال مکمل ہوا، آج کے لیے اتنا ہی، اور انشاءاللہ جلد ہی ہم اس کا جو ہے دوسرا ویڈیو بھی لے کر حاضر ہوں گے جو کہ لینگویج 2 کا ہوگا۔ اور اگر ہماری یہ کوشش آپ کو اچھی لگ رہی ہو تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں اور احباب کے ساتھ ان ویڈیوز کو شیئر کریں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں دیجیے اجازت، جلد ہی ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں، جب تک خوش رہیں، اپنا خیال رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔